یہ اجلاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اور شخصیت کی طرف منسوب ہے، اور آج کی شب اللہ کے نبی پر خدا کی طرف سے جو انعام اور اکرام کیے گئے اس کی خوشی میں اہل سنت و جماعت یہ اجلاس منعقد کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے کرم فرما مولانا فہیم صاحب نے یہ بات کہی کہ موسم ٹھنڈا ہے اور وقت مزید خنکی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ اس ٹھنڈے ماحول میں آپ اپنے دینی جذبات اور مصطفیٰ کریم کی محبت میں یہاں جمع فرما ہے۔ آقا علیہ السلام کا ذکر سننے کے لیے آپ نے اپنی خواہشوں کو ترک کیا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کا پورا وجود بستر کی طلب کرتا ہے، آرام کی خواہش کرتا ہے۔ ایک طرف عقل آپ کو کہتی ہے کہ وقت ہو گیا ہے، سو جاؤ، اور ایک طرف کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں جو عشق رسالت ہے، عشق کہتا ہے کہ محبوب کی محفل سجی ہے، تو کیوں ایسا نہ کیا جائے کہ محبوب کی محفل میں چل کر محبوب کا ذکر سن کر اپنے ایمان کو جلا بخشا جائے۔ عقل اور عشق کی لڑائی میں کچھ لوگ عقل کی طرف چلے گئے اور انہوں نے عقل کی مانی، کل صبح ہوگی، ہمیں دکان بھی کھولنا ہے، ہمیں اپنی تجارت کے لیے بھی جانا ہے۔ عقل کئی طریقے سے آپ پر سمجھوتا کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر زیادہ رات جاگے تو پھر صبح تمہاری دکان جلدی نہیں کھلے گی، لہذا جلسے تو ہوتے رہتے ہیں، ابھی چلو تمہیں سونا ہے۔ عقل کی مانی اور چل رہی، لیکن اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ یہ جو محفلیں یہ ہوتی ہیں اور ان محفلوں میں جانا نہ جانا یہ ہماری اپنی مرضی کی بات ہے۔ اگر حالات کچھ مناسب ہوں گے کبھی تو چلے گے، اور اگر مناسب نہ ہوئے تو ہماری مرضی، ہم چاہے تو جائیں اور چاہے تو نہ جائیں۔
کہ ہم چاہیں تو جائیں اور چاہیں تو نہ جائیں، لیکن آپ ایسے تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ یہ مصطفیٰ کی محفل ہے، یہاں آنا اور نہ آنا یہ انسان کی مرضی پر نہیں ہوگا، جسے مصطفیٰ بلا لیتے ہیں جسے حضور کا کرم کھینچ لیتا ہے، ورنہ اتنی بڑی قصبے میں اتنی تو آبادی نہیں ہے کہ جتنے حاصل ہے، مگر کیا بات ہے کہ کچھ آئے کچھ نہ آئے، فلسفہ یہی ہے۔ آج جس وقت آپ یہاں بیٹھے ہیں، جا کر بیٹھیے، کچھ لوگوں کا حال یہ ہوگا، ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہوگا، سامنے اسکرین چل رہی ہوگی، ناچ اور گانے ہو رہے ہوں گے، مگر خدا کا کرم ہوا آپ پر کہ ان سب کے بیچ میں تمہیں اٹھا لیا گیا کہ آج تم ناچ گانے نہیں سنو گے، آج سنو گے تو مصطفیٰ کا ذکر۔ میرا ایک کچا گھر ہے، میرا ایک کچا مکان ہے، دروازہ لکڑی کا بنا ہے، ایک پیر ماروں کے دروازہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس دروازے پر اپنے ملک کا اور میرے شہر کا اگر بدھایک بھی چاہے کہ دروازے سے داخل ہو جائے تو وہ بغیر میری اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا، اگر ہو گیا تو میں تیرے بات پکڑنے کی ہمت رکھتا ہوں۔ تمہاری مجال کیسے ہوئی کہ میرے گھر میں بغیر میری اجازت کے داخل ہو جاؤ؟ تو میری اجازت کے بغیر جب میں داخل نہیں ہو سکتا تو یہ مصطفیٰ کی محفل ہے، بغیر مصطفیٰ کی اجازت کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے، جب کرم ہوتا ہے میں میرا لیے لہٰذا اسی عقیدے کے ساتھ بیٹھے کہ آج اللہ کی رحمت نے آپ کو کہیں سے چن لیا، انتخاب ہوا ہے آپ کا، آپ کو تمام بندوں کے بیچ میں سے اٹھا لیا گیا۔ آج کچھ لوگوں کی صبح اس طرح ہوگی کہ رات کے گناہوں کی سیاہی سے ان کے دامن کالے پڑ گئے ہوں گے، کچھ لوگوں کی صبح اس طرح ہوگی کہ دامن میں سیاہی کے علاوہ کچھ نہ ہوگا، لیکن آپ بیٹھے ہیں تو آپ کی صبح اس طرح ہوگی کہ اگر گناہ ہوں گے تو دھل جائیں گے اور آپ کے دامن میں خدا کی محبت کا نور چمک رہا ہے۔ دونوں صبح کریں، ایک صبح آپ کی بھی ہوگی، ایک صبح ان کی بھی ہوگی۔ کیا بات ہے، وہ صبح کریں گے تو نامہ اعمال میں سیاہی ہوگی، آپ کے نامہ اعمال میں عشق مصطفیٰ کی نیکیاں چڑھ جائیں گی، خدا کے رسول سے آپ کے لگاؤ کی نیکیاں چمک رہی ہوگی۔ یہ مجلسیں اپنے بچوں کو لایا کرو، انگلیاں پکڑ کر بٹھایا کرو، اس لیے کہ بیٹوں کو اگر نسلوں کو تمہیں بتانا ہوگا کہ بیٹا جس طرف تم جاتے ہو، تم روزانہ اسکولوں کے رخ کرتے ہو، بے شک تمہارا مستقبل اس سے جڑا ہے، تمہیں جانا چاہیے، لیکن انگلی پکڑ کر یہاں چلو، اس
اور یاد رکھو بات اور گفتگو کا رخ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے. اگر آپ نے اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی محبت سکھا دی تو سب سے پہلے اگر اس کا فائدہ کسی کو ہوگا تو آپ ہی کو ہوگا. مجھے بتاؤ میں ان بیٹوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو بہت اونچائیوں تک پہنچایا اور باپ ملنے گیا, پوچھنے والے نے پوچھا, بوڑھا سامنے کھڑا ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے, کون ہے؟ بیٹے نے ہولیا دیکھا, کہا یہ تو میرے گھر کا نوکر ہے, میرے گھر کا نوکر ہے. باپ نے جب الفاظ سنے ہیں کہا بیٹا اب تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کون نوکر ہے اور کون مالک ہے. جا آج سے تیرا رشتہ ختم ہو گیا ہے. لیکن جب وہی بیٹا کسی عالم سے جڑا ہوتا ہے, جب محفلوں میں آتا ہے, باپ چاہے جس حالت میں آ جائے کھڑا ہو جاتا ہے اور بتا دیتا ہے میں چاہے جتنا اونچا ہو جاؤں مگر باپ کی خدمت تک نہیں پہنچ سکتا ہوں. عشق مصطفیٰ, عشق مصطفیٰ ان کے سینوں میں بساؤ. علماء سے جو انسان نیک بنتا ہے تو وہ معاشرے کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے, وہ ملک کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے, وہ خاندان کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. آپ کا بیٹا اگر علماء کے ساتھ رہے گا تو شرابی نہیں ہوگا, جواری نہیں ہوگا, سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا بڑھاپا بڑی عزت کے ساتھ گزر جائے. بڑھاپے کو اگر تمہیں سیو کرنا ہو, محفوظ کرنا ہو تو اپنے بچوں کو ان محفلوں میں لے آؤ, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بچہ تمہیں ہی پہچاننے سے انکار کر دے. اور جو علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں ان کا حال جانتے ہو کیا ہوتا ہے, گفتگو کا رخ دوسری طرف جا رہا ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے جا رہا ہے. جانے دو. جانتے ہو عرب کی سرزمین پر تاریخ نے یہ لمحہ بھی اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. دو بیٹوں نے اپنی ماں پر مقدمہ کر دیا, دو بھائی اپنی ماں پر مقدمہ کر دیا. ایک بھائی 70 سال کا ہے, دوسرا بھائی 80 سال کا ہے, ماں 90 اور 100 سال سے اوپر کی ہے. مقدمہ اپنی ماں پر کیا ہے, لیکن مقدمہ بھی کیا مقدمہ ہے. سبحان اللہ. آج شخص کی حیرت میں ہے کہ یہ کیسا مقدمہ میرے پاس آیا ہے. جانتے ہو مقدمہ کیا تھا؟ مقدمہ یہ تھا 70 سال کا بیٹا کہہ رہا تھا ماں کی خدمت کا حق مجھے دیا جائے. 80 سال کا بیٹا کہہ رہا تھا ماں کی خدمت کا حق مجھے دیا جائے. مقدمہ ہو گیا. حیرت میں ہے زمانہ, یہ کیسا مقدمہ ہے. یہ کہہ رہا ہے مجھے خدمت کا موقع دو. 80 سال کا کہہ رہا ہے مجھے خدمت کا موقع دو. جج نے فیصلہ کر دیا. 80 سال کے بیٹے سے کہا سنو تم بوڑھے ہو گئے, تمہیں تو خود خدمت کی ضرورت ہے. 70 سال کا بھی تھوڑا طاقت و قوت ہے. فیصلہ 70 سال والے کے حق میں دے دیا گیا. خوشی سے ناچ رہا تھا کہ مجھے ماں کی خدمت کا موقع مل گیا. لیکن جب باہر وہ 80 سال کا بیٹا آیا ہے جو سارا قطار ہو رہا ہے, کسی لیڈر کر لینے والے نے پوچھا کیسا محسوس کر رہے ہو. کہتا ہے سنو مجھ سے ماں نہیں چھینی گئی, ایسا لگ رہا ہے کہ مجھ سے میری جنت چھینی گئی ہے, مجھ سے میری جنت چھینی گئی ہے. علماء اہل سنت
بیٹے کو آپ انجینئر بنا دیجیے اور امریکہ پڑھا دیجیے. جیسے جیسے یونیورسٹی کی لیول اور اسٹیٹس بڑھتا جاتا ہے، ماں باپ کا حال یہ ہوتا ہے کہ جلدی بول نہیں پاتے ہیں. بیٹا آکسفورڈ پہنچ جائے تو باپ کی ہمت نہیں ہوتی کہ اگر کوئی فیصلہ کرنا ہو تو بیٹے کے خلاف لڑتے ڈرنے لگتے ہیں. بیٹا بہت اونچا ہو گیا، اب مزاج دیکھ کے بات کرنا ہوگی، مگر یہاں بیٹا حافظ بنا، عالم بنا، مفتی بنا تو بیٹا ہوا چلا جا رہا ہے. کہیں گستاخی نہ ہو جائے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرے رسول نے کہہ دیا ہے کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی. لہذا جتنے بوڑھے بزرگ بیٹھے ہیں، میں یہ پیغام ہر جگہ دیتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بڑھاپا بہت عزت سے گزر جائے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، خبردار انہیں اس وقت نہ کر دینا ورنہ پیر کام آئے گا تمہاری. انہیں اس وقت نہ کر دینا. ماں باپ کا مقام بہت نازک ہے، اگر ان کے دل کا آبگینہ ٹوٹ گیا تو تیری پوری زندگی بھر کے سجدے نہیں آئیں گے. جب یہ عالم سمجھتا ہے قدم قدم پر ماں باپ کی عزت و احترام کا خیال. لہذا اگر چاہتے ہو کہ اپنے بچوں کو بڑھاپے میں تمہاری خدمت کریں تو انہیں دین کی تعلیم نہیں دے سکتے زیادہ، علماء کی صحبت میں بٹھاؤ. بچہ علماء کی صحبت میں رہتا ہے. میں نے آج تک کوئی ایسا بچہ اور لڑکا نہیں دیکھا کہ کسی عالم کی صحبت میں بھی رہتا ہو اور ماں باپ سے بد کلامی بھی کرتا ہو. میں نے آج تک بلکہ یہ تو دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کا بہت شکریہ، میرا بیٹا آپ کے پاس آنے سے پہلے مجھے گالیاں تک دیتا تھا، مگر اب حال یہ ہے کہ میں کچھ بھی کہتا رہا ہوں اس کی نگاہ میں اٹھائے نہیں. یہ ہوتا ہے ایک عالم دین کی صحبت میں بیٹھنے کا نتیجہ. میرے دوستوں بزرگوں، ان محفلوں کے انعقاد کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو انگلیاں پکڑ کر لے کر آؤ. بچے یہاں آئیں گے، دین سیکھیں گے، رسول اللہ کی باتیں سنیں گے، ان کے دل میں نرمی پیدا ہوگی اور وہ آپ کے لیے بھی اچھے ہوں گے، خاندان کے لیے بھی اچھے ہوں گے اور اپنے معاشرے کے لیے بھی اچھے ہوں گے. آج شب معراج، معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے قرب خاص میں بلایا. جانتے ہو کہ اللہ کے نبی کو قرب خاص میں کیوں بلایا گیا؟ معراج کی وجہ کیا ہے؟ سوال ہوتا ہے معراج ہوئی کیوں؟ علماء نے اتنی حکمتیں لکھ دی، صوفیاء نے اتنی حکمتیں لکھ دی. آپ آئیے فرمائیں ایسی ایسی حکمتوں کا انبار ہے، انسان سنتا جاتا ہے، ایمان تازہ ہوتا جاتا ہے. کیوں ہوئی ہے معراج؟ اور اللہ کے نبی کو اللہ نے اپنا جلوہ کیوں دکھایا؟ علماء لکھتے ہیں 1,24,000 کا اویس پیغمبر تشریف لائے.
جتنے پیغمبر آئے اس میں کوئی صفی اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی صبی اللہ ہے. جتنے پیغمبر آئے ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا اے قوم کے لوگوں، ان اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں کو مت پوجو. لا الہ الا اللہ، خدا اسے خدا کی عبادت کرو. ہر نبی نے اپنی قوم کو خدا کے ایک ہونے کی گواہی دی، دعوت پیش کی. لیکن ذرا بتاؤ، آپ ان انبیاء کرام سے عالم تصور میں ذرا سوال کیجئے. اے آدم، آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ذرا بتائیے کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ جواب آئے گا نہیں. دیکھا تو نہیں ہے، صرف کہہ رہا ہوں، اپنی وحی کے ذریعے کہہ رہا ہوں خدا ایک ہے. ابراہیم سے پوچھیے، اے ابراہیم، آپ تو خلیل اللہ ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ جواب آئے گا نہیں، بغیر دیکھے کہہ رہا ہوں اللہ ایک ہے. آپ اسماعیل سے پوچھیے، آپ تو صبی اللہ ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ جواب آئے گا نہیں. حضرت عیسیٰ سے پوچھیے، جواب آئے گا نہیں. حضرت موسیٰ سے پوچھیے، جواب آئے گا نہیں. جتنے انبیاء آئے سب نے کہا تو یہی ہے کہ اللہ ایک ہے. لیکن جس سے پوچھتے جائیے کہ اللہ کو دیکھا ہے، جواب آئے گا نہیں، بغیر دیکھے کہہ رہے ہیں. مگر مصطفیٰ کی شان دیکھیے کہ مصطفیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جب یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ ایک ہے تو اللہ ایک ہونے کا سب نے دعویٰ کیا تھا. مگر مصطفیٰ کو معراج کی رات بلا کر اللہ نے یہ بتا دیا ہے، اے محبوب، دوسروں کا کہنا الگ ہے، تمہارا کہنا الگ ہے. سب نے بغیر دیکھے کہا ہے کہ اللہ ایک ہے. اور اگر تم سے کوئی پوچھے کہ تم کیسے کہہ رہے ہو تو تم کہہ دینا سب نے بغیر دیکھے کہا ہے، میں دیکھ کر کہہ رہا ہوں. معراج کی حکمت اس لیے کہ اللہ کے نبی کا ہر معاملہ تمام نبیوں سے جدا ہے. سب نبیوں نے کہا تو ہے اللہ ایک ہے، مگر اس کائنات میں اگر کوئی کہہ سکتا ہو، اس لیے ہمارے علماء نے ایک نقطہ اور لکھا ہے، کہا سنو، اس سے پہلے نبی گزرے ہیں ان کا کلمہ ہوتا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن مصطفیٰ آئے تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. سب نے کہا خدا ایک. مصطفیٰ کا میں گواہی دیتا ہوں. یہ بتاؤ کہ گواہی بغیر دیکھے ہوتی ہے یا دیکھے ہوتی ہے؟ گواہی کون دے سکتا ہے؟ آپ اگر کورٹ میں جائے اور کہے میں گواہی دیتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا ہے. بغیر دیکھے گواہی نہیں ہوگی. سارے انبیاء اشہادو نہیں لگاتے، کہتے ہیں اللہ ایک ہے. مگر جب مصطفیٰ آئے ہیں اشہادو میں گواہی دیتا ہوں، ارے تم بغیر دیکھے کہہ رہے ہو، میں دیکھ کر کہہ رہا ہوں. یہی علماء نے بتایا ہے. اسی لیے ان کے دیکھے پر امتی بھی کہتے ہیں اشہادو، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا. کہا تم کیوں گواہی دیتے ہو؟ کہے مصطفیٰ نے دیکھا تو ہم نے دیکھا. مصطفیٰ نے کہہ دیا تو گواہی ہو گئی. یہ مصطفیٰ ہے. سب کہتے ہیں اللہ ایک ہے اور مصطفیٰ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں. وہی عبادت کے لائق ہے.
اچھا یہ بتائیے، اگر آپ میں سے کوئی کہے مولانا ناظم صاحب علاقے کے سارے علماء میں سب سے بہتر ہے، اگر کوئی کہے تو سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ مولانا ناظم صاحب اگر علاقے کے سارے علماء سے بہتر ہے، جو یہ دعویٰ کرے تو اسے بتانا ہوگا کہ اس نے مولانا ناظم کو بھی دیکھا ہے اور مولانا ناظم کے علاوہ پورے شہر کے سارے علماء کو دیکھا ہے، سب کو پرکھ لیا، تب جا کر کہہ پائے گا کہ مولانا ناظم شہر کے علماء میں سب سے اچھے۔ اور اگر نہ دیکھا ہو اور وہ کہتے کہ سب سے اچھے، ایک کھڑا ہو جائے کیسی بات کرتی فلاں مولانا تو ان سے بھی اچھے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب کوئی نہیں کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ نے مشرق بھی دیکھے ہیں، مغرب بھی دیکھے ہیں، شمال و جنوب بھی دیکھا ہے، سب فرش دیکھا ہے، سب دیکھ لیا، پھر خدا کو دیکھ لیا، سب دیکھ کر کہہ رہے ہیں میں نے سب دیکھا ہے، خدا کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ یہ مصطفیٰ کا علم دیکھو، جب تک سب دیکھا نہیں تو کیسے کہہ دیا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ حضور سب جانتے ہیں، حضور سب جانتے ہیں۔ تبھی حضور نے کہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عبادت کے لائق ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، معراج کی حکمت ہے کہ ہمارے نبی نے جو دعوت پیش کی ہے اور دوسرے نبیوں نے جو دعوت پیش کی ہے، اس میں فرق سمجھ میں آ گیا ہے کہ مصطفیٰ کی دعوت کا معاملہ یہ ہے کہ نبی ماتھے کے نگاہوں سے خدا کے جلووں کا دیدار کرتے کہتے ہیں اے بچو گھبرانا نہیں، میں بغیر دیکھے نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھ کر آیا ہوں تو کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور سنیے حکمتیں دیکھتے جائے، معراج کیوں ہوئی؟ ایک حکمت ہے، دوسری حکمت سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ہر نبی جس زمانے میں آیا اللہ نے اس نبی کو کمال دیا کہ اس کا کمال زمانے کے ہر کمال پر چھا ہے۔ جو نبی جس زمانے میں آیا، موسیٰ علیہ السلام جس دور میں آئے، جادوگری کا اتنا عروج تھا کہ بڑے بڑے جادوگر بادشاہوں کی مملکت میں ان کے بغل میں بیٹھتے تھے، ایسا جادو اتنا عروج پر کر لیا تھا کہ اگر بے جان رسیوں میں پھونک مار دیں تو ایسے چلتی اور پھرتی نظر آتی تھی جیسے کوئی زندہ سانپ چلتا۔ اتنا عروج حضرت موسیٰ کو بھیجا، یہ کمال ہے کہ جادو اتنا اس پر پہنچ گیا۔ آئے نبی اب تمہیں جو کمال دیا جائے گا اس سارے کمال پر چھا جائے گا۔ نبی کو کمال دیا، موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا آؤ تم اپنا کمال دکھاؤ، اپنا کمال دکھاؤ۔ جادوگر آئے، کہا اے موسیٰ پہلے آپ دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ موسیٰ نے کہا پہلے تم دکھاؤ۔ فرعون ہے، کھڑا ہے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ تشریف فرما ہے، جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی، پورے مجمع میں ہنگامہ ہو گیا، رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں دوڑ رہی ہیں، سب حیرت میں ہیں، کیا کمال حاصل کیا ہے جادوگروں
نکل گیا، سب کو سمیٹ لیا۔ جب جادوگروں نے دیکھا، کہا یہ جادو نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہی معلوم ہوتا ہے۔ پکار کر کہنے لگے آمنا برب موسیٰ، اور موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، اور موسیٰ کے رب پر ایمان لایا۔ اس لیے کہ وہ کمال ہے جو کمال اس زمانے میں دکھا دے۔ نبی کا کمال زمانے کے ہر کمال سے عیسیٰ علیہ السلام آئے، کس دور میں آئے؟ میڈیکل سائنس کا دور تھا اور اتنا زبردست ترقی، ہر مرض بنی اسرائیل کو یہ تھا کہ ہم نے ہر مرض کی دوا پکڑ لی، ہم سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہم نے ہر مرض کی دوا پکڑی ہے۔ اتنا غرور، اللہ نے عیسیٰ کو بھیجا، کہا ذرا جاؤ، یہ لوگ اپنے کمال پر فخر کر رہے ہیں، اے نبی ذرا تم اپنا بھی کمال دکھا دو۔ عیسیٰ آئے، کہا ہر مرض کی دوا ہے، مجھے بتاؤ تمہارے پاس موت کی دوا ہے؟ سب نے کہا موت کی کیا دوا ہوگی؟ کہا نادانو، تمہیں بڑا فخر ہے، دیکھو قبر کے پاس تشریف لے گئے، ٹھوکر ماری، تو باذن اللہ اللہ کے حکم سے وہ بچا، مردہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں عیسیٰ کے حق پر ایمان لایا، دنیا نے دیکھ لیا کہ پورا زمانہ جس کمال پر ہوتا ہے، نبی کا کمال اس کمال سے یہ میں ایک مثال سے سمجھا نبی کا کمال زمانے کے ہر کمال سے۔ اچھا یہ جو نبی آئے تھے، یہ نبی ایک زمانے کے لیے ہی آئے تھے، ایک خطے کے لیے آئے تھے، مگر جب کاری مصطفیٰ کی آ گئی، سبحان اللہ، اب وہ ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، وہ ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، وہ تو قیامت تک کے نبی ہے۔ خدا کو معلوم تھا کہ قیامت تک یہ زمانہ بڑا ترقی کرے گا، کوئی چندریان بھیجے گا اور کہے گا ہم بلندیوں پر پہنچ گئے ہیں، کوئی ایلن مسک آئے گا اور کہے گا ہم مریخ پر پہنچ گئے ہیں، بلندیوں پر پہنچ کر بڑا فخر کریں گے۔ اللہ نے کہا محبوب ذرا آپ بلندیوں پر آ جاؤ، تو ہم ہمیں بتا دیتے ہیں کہ جس بلندی پر تم 1400 سال میں پہنچ رہے ہو، میرے مصطفیٰ 1400 سال پہلے ان بلندیوں پر پہنچا۔ تم جس بلندی پر جاؤ گے، جب نظر اٹھا کر دیکھو گے تو ہر بلندی سے اوپر تمہیں مصطفیٰ کا نقش قدم نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، بڑھتی بڑھتی بھول بھول، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ہر زمانے کے نبی، خدا کو معلوم تھا کہ میرے حبیب کے زمانے میں ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ چندریان بھیج دیں گے اور کہیں گے ہماری ترقی دیکھو، ہم چندریان، ہم نے ایک انسان کو کہاں بھیجا؟ چاند پر بھیجے گا۔ یاد رکھو چاند پر پہنچ کر میں تم سے دعویٰ کرتا ہوں، جب تم چاند پر پہنچا تو تمہیں قسم ہے وحدہ لا شریک لی، تم ذرا اوپر نظر اٹھا کر دیکھنا، جہاں جہاں دیکھو گے تم نہیں گزرے، مصطفیٰ پہلے گزرے، مصطفیٰ پہلے گزرے۔ اور نبی کا کمال تو یہ ہے، تم چاند پر جا کر کہتے ہم چاند پر پہنچ گئے ہیں، ارے نبی جب چاہے چاند پر پہنچ جائے، اور جب چاہے انگلی کا اشارہ کرتے تو چاند پر تک جب چاہے قدموں میں بلا لے، اور جب چاہے چاند پر پہنچ جائے۔ مصطفیٰ کا کمال وہ کمال ہے، سبحان اللہ اس لیے بھی اللہ نے معراج کروایا سبحان اللہ۔ کہ میرے حبیب تمہارا کمال
کوثر اور حکمت دیکھو، ایسی ایسی حکمت ہے ہمارے علماء نے فرماتے ہیں معراج میں بلایا، اور آپ نے سنا ہوگا علماء سے معراج میں بلا کر جہنم کی سیر کرائی، جنت کی سیر کرائی۔ جانتے ہو کیوں؟ علماء کہتے ہیں اس کی وجہ بھی سن لو۔ پہلے جنت دکھا دی محبوب، یہ جنت ہے، اور میں نے تو مخبر معنی میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جب حضور جنت کے پاس تشریف لے گئے تو اللہ نے جنت سے کہا ذرا سج سمر کر میرے حبیب کے سامنے جاؤ، تھوڑا سج لو، حبیب آئے ہیں استقبال کر لو۔ کہتے ہیں جب جنت سامنے سے آئی تو مصطفیٰ نے منہ پھیر لیا، ادھر سے آئی تو ادھر پھیر لیا، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں جنت ہوں جس کی لوگ خواہش کرتے ہیں، آپ منہ پھیر رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ارے تو تو بڑی معمولی چیز ہے، تیری طرف کیا دیکھنا، تیری قیمت بڑی معمولی ہے۔ کہاں معمولی، کیا قیمت ہے میری؟ ارشاد فرماتے ہیں میرا امتی تجھے صرف لا الہ تک کا خرید سکتا ہے، صرف لا الہ تیری طرف کیا توجہ کرنا، جنت دکھا دی، دوزخ دکھا دی کہ اے محبوب ذرا دوزخ میں بھی دیکھ لیجئے کیسے کیسے عذاب ہوں گے، یہ کیسی لگتی ہے دیکھنے۔ دوزخ کو دکھا دیا، مصطفیٰ نے دیکھ لیا۔ علماء کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ قیامت کا میدان ہوگا، ساری امتیں آئیں گی، سارے نبی آئیں گے، سارے نبی، کسی نے جہنم کو نہیں دیکھا تھا، کہہ رہے جب 50,000 فرشتے 50,000 نوری نگاہوں کے ساتھ جہنم کو کھینچ کر میدان حشر میں لائیں گے تو جہنم کی ہولناکی کو دیکھ کر، جہنم کی صورت کو دیکھ کر سارے انبیاء اپنی امتوں کو بھول جائیں گے، سب بھول جائیں گے، نفسی نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے، یہ تو بڑی خطرناک ہے۔ کہتے ہیں سب کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، اس لیے کہ دیکھا نہیں تھا، مصطفیٰ کو دکھا دیا گیا۔ محبوب جب آئے گا فرمائیں گے ہٹ جا، تجھے تو دیکھ چکا ہوں، سب نفسی نفسی کہیں گے، مصطفیٰ کہیں گے امتی 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 امتی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کہیں گے مالک میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس مجھے بچا جاؤ۔ اتنا حال اور ایسا اللہ کا جلال رہے گا کہ اللہ سے حضرت عیسیٰ سے پوچھ لے گا اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اللہ کا بیٹا کہو؟ کہتے ہیں جب یہ اللہ پوچھے گا تو اللہ کے جلال کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کے ہر رونگٹے سے خون کے فوارے جاری ہو جائیں گے، اتنا جلال پر ہوگا، سب کہیں گے
یہی وجہ ہے کہ قیامت کا یہی منظر بھی ہوگا. سب نفسی نفسی کریں گے مگر مصطفیٰ. جہنم کو کیا دیکھنا کیا ڈرنا, سب تو دیکھ چکے ہیں. بس اللہ کے حضور سجدے میں ہوں گے. ایک آواز جو چاروں طرف امت کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ بے خبری کہ خلق میری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ. پوری امت پھر نہیں ہوگی حضرت عیسیٰ کے پاس. آپ تو روح اللہ ہے, آپ بھی بچا لیں. ایسا تو الہ آئے گی, جاؤ مجھے تو اپنی جان کی پڑی ہے. حضرت ابراہیم سب یہی کہہ رہے ہوں گے. اچانک کانوں میں ایک آواز آئے گی, اللہم امتی امتی, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت. ساری امت کہے گی. یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو دیکھا عرش کے نیچے مصطفیٰ سجدے میں گئے ہیں. خدا کہہ رہا ہے اے محبوب سب تو اٹھائیے, آپ اشارہ کرتے چلے ہم سب کی مغفرت کرتے ہیں. یہ ہے مصطفیٰ کا مقام, یہ ہے اور حکمت سنو. ارے پڑھو گے تو ایمان تازہ ہو. کیوں بلایا معراج پر؟ ایک حکمت اور سنو. نبوت کا 7واں سال کا پورے مکہ میں حضور کے خلاف بغاوت. پورا مکہ حضور کے خلاف, خاندان کے سب لوگ کے خلاف. اور کہیں سے کوئی انگلی دکھائی نہیں دیتی. مکہ کے لوگوں نے جب دیکھا کہ ایسے مانتے نہیں, تو آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے کہ آپ نے بھتیجے کو روکو ورنہ بہت ہو گیا رعایت کرنا. اب تو آپ آتی ہو, نپٹ لیں گے ہم تم سے. ابو طالب بوڑھے تھے. رسول اللہ پہنچے تو کہا بھتیجے اتنا بوجھ مجھ پہ نہ ڈالو کہ تمہارا بوڑھا چچا اٹھا لا. میرے آقا ہو دیے, فرمایا چچا اب تو یا تو اللہ کا دین قائم ہوگا یا میں اپنی جان لے لوں. میں پیچھے نہیں رکھ سکتا. وہ میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے اور چاہے دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دے. اعلان ہو گیا. یہ ایسا نہیں مانتے ہیں, سماج سے بائیکاٹ کر دو. شیعہ ابی طالب نام کی پہاڑ کی گھاٹیوں میں کہا ان کو یہاں رکھ دو, مکہ سے دور پھینک دو. خبردار نہ کوئی کھانا جائے گا نہ کوئی پینا جائے گا. اللہ کے نبی اپنے جانثاروں کے ساتھ چلچلاتی ہوئی دھوپ پہاڑ کی گھاٹی تشریف فرما. ایک دو مہینے کا بائیکاٹ نہیں تھا, 7ویں سال سے شروع ہوا, 10ویں سال 3 سال تک اللہ کے نبی کا مکمل بائیکاٹ کرتے. تاریخ اٹھا کر دیکھیے کتنی دن آپ نے جانثاروں کا حال یہ تھا. صحابہ کہتے ہیں اس وقت ہمارا حال یہ تھا کہ ہم بھوک سے اتنے بلبلا گئے تھے کہ اس گھاٹی میں جتنے پیڑ لگے تھے ہم دھیرے دھیرے سارے پیڑوں کے پتے کھا گئے. فرماتے ہیں ایک چمڑا اگر ہمیں مل جاتا ہم اس چمڑے کو پانی میں ڈال کر اسے پکا لیتے اور وہی پانی پی کر اللہ کا شکر کرتے. تاریخ کو لکھا ہوا ہے کہ رات کا سناٹا ہوتا اور جب مکہ کے کافر پیٹ بھر بھر کے ڈکار کی حد تک کھا کر سونے لگتے تو جو مصطفیٰ کے ساتھ جو خواتین موجود تھیں ان کے بچے بلبلانے لگتے. ماں کے سینوں سے ان کا دودھ خشک ہو گیا, بیٹے روتے, ان کے رونے کی آواز پورے مکہ میں سنائی دیتی. وہ بلبلاتے کہ ہمیں کھانے کو دیا جائے مگر کچھ کھانے کو نہیں ہے. لیکن نبی کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں حضور جہاں آپ جائیں گے یہ کیا اللہ 3 سال
آخر خود مکہ کے کافروں میں ایسے لوگ کھڑے ہو گئے، کہا بتاؤ یہ چیخیں ہم کب تک سنیں؟ خود کافروں میں کھڑے ہو گئے، کہا یہ چیخیں ہم نہیں سن سکتے ہیں، ہم پیٹ بھر کے کھائے اور ہماری قوم کے چھوٹے بچے جو قطرے دودھ کے لیے ترسے ختم کرو گے بھائی کا۔ اللہ اللہ، بھائی کا تو ختم ہو گیا، مگر حضرت خدیجہ چلی گئی، حضرت جناب ابی طالب چلے گئے۔ حضرت خدیجہ وہ بیوی کہ جب غار حرا میں حضور کو کھانا لے کر جاتی تھی تو جبرائیل آ کر کہتے تھے اے اللہ کے نبی خدیجہ آ رہی ہے، اللہ نے عرش سے خدیجہ کو سلام پہنچایا ہے، اللہ کا سلام خدیجہ کو پہنچا دیا جائے۔ وہ خدیجہ جو قدم قدم پر حضور کے ساتھ رہی تھی وہ بھی چلی گئی۔ اللہ کے نبی چاروں طرف سے بے یار و مددگار کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سوچا طائف چلے جائیں، ہو سکتا ہے کہ طائف میں جائے تو وہاں کسی کا دل نرم ہو جائے اور میری مدد کر دے۔ طائف گئے، طائف میں جا کر وہاں کے سرداروں سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ کیا خدا کو تم ہی نبی بنانے کے لیے ملے تھے؟ آباش لڑکوں کو لگا دیا، گلی میں مصطفیٰ چل رہے ہیں، آباش لڑکے اس طرح پتھر مار رہے ہیں جس طرح ہمارے یہاں کسی پاگا کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ رسول اللہ کا مبارک خون بد بد کر آپ کی چوٹیوں میں بھرنے لگا، پتھر مارے جاتے ہیں۔ جانتے ہو یہ پتھر کون کھا رہا ہے؟ یہ پتھر خدا کا محبوب رہا ہے، جسے خدا نے اپنا محبوب بنایا ہے۔ یہ پتھر کھا کر حضور اتنے نڈھال ہو گئے کہ ایک مقام پر پھبک کر میرا رسول رو دیا، آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہم الیک اشکو، اے اللہ میں اپنی بے بسی کی شکایت اس سے کرتا ہوں، تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ الہ من تکرنی، تو نے مجھے ان کے حوالے کر دیا کہ جو میرے ساتھ جو چاہے کرے، مجھے رسوا کیا جا رہا ہے۔ اللہ کا نبی آگے جب تھوڑا سا سکون ہوا تو میرے آقا عرض کرتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، لیکن مولا اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی فکر نہیں۔ میں یہ سمجھنے لگا ہوں کہ کہیں تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، اگر معاملہ ناراضگی کا نہیں ہے مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ چاروں طرف سے کافروں کا حملہ، کوئی نہیں تھا کہ جو سینے سے لگا کے دلاسا دیتا، ماں بھی نہیں تھی کہ دلاسا دیتی، بیوی کا انتقال ہو گیا جو دلاسا دیتا۔ چاروں طرف رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، کوئی سینے سے لگانے والا نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں اس وقت رحمت الہی کو جوش آیا، فرمایا یا تو گھبرا نہیں، کوئی تمہیں سینے سے لگائے نہ لگائے، فرض والے تمہیں پوچھے نہ پوچھے، آؤ تمہیں ایسے پر بلا لیتے ہیں، کوئی لگائے نہ لگائے، ہم تمہیں اپنے سینے سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو دلاسا کے لیے میدان چاہتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسی کیسی حکمتیں دلاسا کے لیے فرمایا بھی ہے کہ اللہ نے اپنا دست قدرت میرے سینے پر رکھ دیا، سبحان اللہ۔ میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی۔ اب مجھے بتاؤ کہ اگر کسی مصیبت کا نتیجہ یہ نکل جائے کہ اللہ اپنا دست قدرت رکھ دے تو پھر انسان مصیبتوں سے گھبراتا نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے آؤ ہمارے من کے چلی آؤ، اس لیے کہ جب تم آؤ گی تو خدا کا کرم ساتھ رہے گا۔ اللہ کے نبی کو اس لیے بلایا گیا کہ محبوبہ کوئی تمہیں دلاسا نہیں دیتا، آؤ ہم تمہیں عرش
تم ہمیشہ ہماری نگاہوں میں رہتے ہو۔ قرآن کا جملہ ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا حبیبہ، تم ہمیشہ ہماری نگاہ میں رہتے ہو۔ یہ مت سمجھ لینا کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، ارے یہ کیا جانے تمہارا مقام و رتبہ، ہم تمہیں جانتے ہیں۔ اللہ نے بلا کر رسول اللہ کو معراج میں دلاسا۔ سبحان اللہ، کیسا مبارک سفر ہے یہ، اللہ نے کتنا مبارک سفر کو بلایا۔ ذرا دیکھ لیں ام ہانی کے گھر تشریف سبحان اللہ، جبریل امین کو بھیجا، کہا جاؤ حبیب تھوڑا سے پریشان لگ رہے ہیں، بلا کے لاؤ۔ جبرائیل پہنچے اور پہنچنے کے بعد حضور کو بیدار کیا، دیکھا تو فرشتوں کا جھومٹ ہے، کیا بات ہے؟ اللہ تمہارے دیدار کا مشتاق ہے۔ سبحان اللہ، حبیبہ چلیے، اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ رسول اللہ کا قلب انور چاک کیا گیا، انوار و تجلیات بھرے گئے، براق پر بٹھایا گیا اور رسول اللہ کو بیت المقدس تک لے کر گئے۔ امامت کے لیے سارے انبیاء صف در صف کھڑے ہیں، انتظار مصطفیٰ کا ہو رہا ہے، مصلی امامت خالی ہے، سارے نبیوں کو اللہ نے جمع کر دیا، جاؤ اب میرا حبیب سفر پر نکلا ہے، جگہ جگہ ان کا استقبال ہونا چاہتے ہیں، نبی استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ مصطفیٰ پہنچے مصلی امامت، پیچھے ابراہیم سبحان اللہ، آدم کھڑے، موسیٰ جیسا جلالی پیغمبر کھڑا ہے، لیکن کسی کی مجال نہیں ہے کہ مصلی امامت پر کھڑا ہو جائے۔ انہیں معلوم تھا ہمیں نبی بنایا گیا، مصطفیٰ کے سجدے میں بنایا گیا۔ کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ مصلی امامت خالی ہے، حضور تشریف لائے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ صرف نبی نہیں ہے بلکہ سارے نبیوں کے امام ہے، سارے رسولوں کے امام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں سے آپ کو معراج میں آسمانوں کی طرف سفر شروع، سدرۃ المنتہا وہاں تک پہنچے، آئے۔ میں بیچ میں نکتہ اور بتانا چاہتا ہوں، علماء نے بڑی پیاری پیاری باتیں چلے گئے، ہزاروں سال کا سفر ہے، لاکھوں سال کا وہ سفر ہے، سفر کیا، ملاقاتیں ہوئی، جنت دوزخ دیکھی، سب کچھ ہوئی۔ جب واپس آئے تو دروازہ کھولتے وقت جو کنڈی ہل رہی تھی وہ ہل ہی رہی تھی، بستر سے اٹھتے وقت جو گرماہٹ رہتی ہے وہ گرماہٹ ویسی، وضو بناتے وقت جو پانی بہا تھا وہ ابھی بہ رہا ہے۔ لاکھوں سال گزر گئے، زمانہ جس جگہ پر چھوڑ کر گئے تھے وہیں پر کھڑا ہے۔ اس کی جان کس میں ہے؟ سیلوں میں ہے، بیٹری میں ہے، بیٹری نکالیے، گھڑی بند، پھر جان ڈال دیجئے، جہاں رکی تھی وہیں سے چلے گی۔ کہا سنو مصطفیٰ جان ہے، جب چلے گئے زمانہ رک گیا، اسی لیے تو بریلی کا امام کہتا ہے وہ جو نہ پہلے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ
آئے ہیں تب پانی کو ہوش آیا ہے کہ بہنا بھی ہے، تب زمین کو ہوش آیا حرکت کرنا ہے، تب دنیا وہیں سے چل اٹھی، اس لیے کہ جیسے ہی نبی آئے دنیا کو پتہ چل گیا جان میں جان آ گئی ہے، اب چل دو، دنیا کو دکھا دیا گیا کہ دوسرے لوگوں کا معاملہ کیا ہے اور مصطفیٰ کا بشر نہ سمجھو۔ یہاں سے چلے اب ذرا دیکھیے ذرا، اب ذرا دیکھیے مصطفیٰ آگے بڑھے، بڑھتے چلے سدرا پہ پہنچے۔ سدرا مانے بیری کا درخت، بیری، یہ جو بیری ہم لوگ بیر کھاتے ہیں، سدرا پر جو بیری کا درخت ہے اس کے بیر مٹ کے برابر ہے، لکھا ہوا ہے، چونکہ وہ اتنا بڑا درخت ہے۔ ہمارے اور آپ کے بیری کا درخت بڑا مبارک درخت ہوتا ہے، اگرچہ اپنے یہاں اس کو توجہ نہیں دی جاتی ہے، سدرا پہ لگا ہوا ہے، سدرا کا معنی ہی بیری کا درخت ہے، لگا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ابھی مصطفیٰ سدرا نہیں پہنچے تھے اور فرشتوں کو پتہ چل گیا کہ حبیب آئے ہیں، حبیب آئے ہیں۔ جبکہ معاملہ کیا ہے، 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، کہ 70,000 فرشتوں کو رسول اللہ کی بارگاہ میں صبح اجازت ہوتی ہے اور 70,000 فرشتوں کو شام کو اجازت ہوتی ہے، اور زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے۔ آج پتہ چلا کہ وہی حبیب خود آ رہے ہیں، کہتے ہیں سارے فرشتے بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، مالک کو جب موقع آئے گا تو آئے گا کہ ہم مدینہ جائیں گے، ارے یہاں تو مدینے والا اجازت دی جائے کہ ہم یہیں پر زیارت کر لیں۔ تمام فرشتوں نے جب عرض کیا کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم بھی حضور کی زیارت کر لیں، تو کہتے ہیں انہیں اجازت دی گئی کہ ایسا ہے میرا محبوب سدرا سے گزرے گا، یہ درخت جب سدرا کا ہے سارے فرشتے یہیں پر آ کر جمع ہو جاتے، سدرا کے درخت پر آ کر جمع ہو جاتے۔ اللہ اللہ، سارے فرشتوں نے سدرا کے درخت کو نور سے بھر دیا، ہر ٹہنی پر فرشتہ بیٹھا ہے، ٹکٹکی باندھے ہیں، حبیب خدا گزرنے والے، مصطفیٰ گزرنے والے ہیں۔ اچھا اس وقت جبریل امی کا بھی حال مت پوچھئے۔ اب ذرا مجھے بتاؤ، مولانا فہیم صاحب کو آپ بھیجیں کہ جا کر حکم شریف سے صاحب سجادہ کو بلا لا۔ اب یہ آئے اور چاروں طرف لوگ کھڑے ہوئے منتظر ہیں، سب ایک نظر دیکھنے کو ترس رہے ہیں۔ مولانا فہیم کا سینہ چوڑا ہے، جسے تم ایک مرتبہ دیکھ رہے ہو میں تو پورے سفر میں ساتھ رہا ہوں، یہی تو ہوگا۔ مولانا فہیم سب کو دیکھیں گے فخر سے، ذرا میرے بھی مرتبے دیکھ لو، تم تو ایک مرتبہ دیکھو میں تو لے کر آ رہا ہوں۔ آج جبرائیل بھی فرشتوں کو دیکھ رہے تھے، تم تو ایک مرتبہ دیکھ رہے ہو، میں تو مصطفیٰ کو مدینے سے لایا، میرا رتبہ دیکھو۔ جبرائیل امی بھی چل رہے ہیں، سبحان اللہ۔ سدرا آ گیا، جبریل امی سے رسول اللہ نے کہا آگے چلیں، عرض کرتے ہیں ان تقدمت انملۃ لاحترقت، اے اللہ کے نبی اب اگر میں ایک انگلی کے برابر بھی آگے بڑھا تو خدا کی تجلی سے چل جاؤں گا، میری حد ختم، مصطفیٰ اب آپ کی حد شروع ہو رہی ہے، جہاں سے جبرائیل کی حد ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں ہماری طرح بشر ہیں، رضے جبرائیل نے نہ کہا یا رسول اللہ یہی رک جائیے، آگے مت جائیے گا ورنہ چل جائیں گے۔ جبرائیل جانتے تھے ہمارا مقام الگ ہے، مصطفیٰ کا مقام، جہاں سے ہمارا مقام ختم ہوتا ہے وہاں مصطفیٰ کا مقام شروع ہوتا ہے۔ اے اللہ کے نبی اگر میں اب آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ مصطفیٰ نے کہا حل لک من حاجت، جبرائیل دیکھ رہے ہو میں کہاں جا رہا ہوں، کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، ڈائریکٹ خدا تک پہنچ ہے۔ آپ کے یہاں کوئی پردھان سے پہنچ رکھتا ہو
کتنا اتراتا ہے، بدھائک سے ملنے جا رہا ہے، لوگ اس کو جانتے ہیں، بدھائک پر ڈائریکٹ جاتا ہے، دھیرے سے بولتے تھوڑا یہ کام کروا دیجئے گا، آپ کی پہنچ وہاں تک ہے۔ مصطفیٰ کس جبرائیل سے کہہ رہے ہیں جس کی رسائی سدرہ تک ہے؟ جانتے ہیں تم صرف سدرہ تک ہی جا سکتے ہو، آگے تو ہمارا معاملہ ہے، کیا چاہتے ہو؟ کوئی حاجت، کوئی ضرورت؟ جبرائیل امین نے بھی کہا ہاں میں نے نبیوں کی خدمت کی ہے، میں نبیوں کے پاس خدمت کرتا ہوں، میں اس کا صلہ یہ چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیں کہ جبرائیل نبی کی خدمت کا یہ صلہ چاہتا ہے کہ یا رسول اللہ جب حشر کے میدان میں پل صراط سے آپ کی امت گزر رہی ہو، لڑکھڑانے لگے تو مجھے پر بچھانے کا موقع دے دیا جائے، پل سے اتارو، راہ قصر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو جبرائیل آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اچھا انہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، جب مانگا امت کے لیے تو اگر میں نے امت کے لیے ہی کچھ مانگا تو میں بھی خوش اور مصطفیٰ بھی خوش، اور جب مصطفیٰ خوش تو مصطفیٰ کا نام مجھے چاہیے کہ یا رسول اللہ پر بچھانے کی اجازت دی جائے، جیسے ہی امت پل صراط سے گزرے لڑکھڑانے لگے میں نورانی پر بچھا دوں، نورانی پر بچھا دوں، اور جب حضور کہہ رہے ہیں رب سلم، اے اللہ میری امت کو بچا، اے اللہ میری امت کو بچا، تو اللہ مجھ سے کہہ دے جبرائیل میرا محبوب کہہ رہا ہے امت کو بچا، جاؤ اپنے پر بچھا لو۔ یہ آپ نے دعا یہ کہہ دیں، رسول اللہ نے کہا بس آگے بڑھے، ایک نور کے عالم میں داخل ہو، نیلے امی پیچھے، ایک انگلی بھی اب آگے نہیں بڑھ سکتا، میری حد ہے، مصطفیٰ گم ہو گئے۔ کہتے ہیں وہاں سے رف نام کا ایک تخت آیا، اللہ کے نبی وہاں چلا، رف ایک مقام تک لے گئے، رف نے معذرت کر لیا، یہاں سے آگے نہیں، حکم آیا حبیب اب آپ ہو جائیے، کسی کی مجال نہیں ہے، اب آپ آئیے۔ اور میں بتاؤں آپ کو، ذرا یہ بھی دیکھیں، میں بتاؤں آپ کو، مصطفیٰ آگے بڑھے، کہتے ہیں کہ جب 70,000 نور کے پردے اللہ کے، اور ایک پردے سے دوسرے پردے کے درمیان 500 سال کا راستہ، 70,000 پردے ڈلے ہیں، ہر پردے کو اٹھا کر مصطفیٰ آگے بڑھ رہے ہیں، پردے اٹھتے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب خدا کے قریب پہنچنے تھے، مصطفیٰ عالم نور میں تھے، کچھ وحشت محسوس ہوئی، کچھ گھبراہٹ لگی، صوفیہ نے لکھا ہے آواز آئی قف یا محمد فإن ربک یصلی، اس کا ترجمہ کیا گیا کہ وہاں سے آواز آئی حبیب گھبرا رہے ہو تو سنو، جہاں تک تم آ سکتے تھے آ گئے ہو، اب رک جاؤ، اب تم نہیں آ رہے ہو، اب خود ہی بنا آ گئے، اب خود رب تمہارے پاس اللہ اللہ۔ اب یہاں سے عالم بشریت پیچھے، نورانیت کا عالم پیچھے، خدا نے اپنے نقاب اٹھا دیے، مصطفیٰ نے اپنے نقاب اٹھا دیے، اب کتنے قریب پہنچ گئے تھے؟ قرآن سے پوچھو تو قرآن کہتا ہے دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، مصطفیٰ
मुस्तफा करीब हुए, रब करीब हुआ, इतना करीब हुए कि सिर्फ एक हाथ का फासला है। मुस्तफा खुदा को तक रहे थे, खुदा एक हाथ के फासले। खुदा को देखना कोई मामूली बात है? अच्छा मामूली बात हो तो जरा मूसा से पूछो। मूसा से पूछो, कोहे तूर पर गए थे और कहा था रब्बे अरिनी अंजुर इलैक, ऐ अल्लाह पर्दा उठा, मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह हुक्म आया लन तरानी, तुम हरगिज़ नहीं देख सकते। मूसा ने 9 मर्तबा कहा था मैं तो देखूंगा। तो हुक्म हुआ अच्छा, फरमाया तुम डायरेक्ट तो नहीं देख सकते हो, उन्जुर इलल जबल, इसको हितूर की तरफ देखो, इन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ तरानी, अगर ये मेरी तजल्ली को बर्दाश्त कर ले गया तो तुम मुझे देख लोगे। अल्लाह अल्लाह, कुरान आगे कहता है फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, और जब अल्लाह ने उस पहाड़ की तरफ अपनी तजल्ली भेजी, जानते हो तजल्ली कितनी थी? सूफिया ने लिखा है कि 70,000 पर्दों में से सिर्फ एक पर्दे को सुई की नोक के बराबर खोला गया। तो मामला क्या हुआ कि पूरा का पूरा पहाड़ जल गया। वह मूसा साइदा और मूसा बेहोश होकर गिर गए। एक तजल्ली 70,000 पर्दों की बर्दाश्त न कर सके, मगर मुस्तफा है एक हाथ के फासले पर खड़े हैं और कैसे देखा है। कुरान कहता है मासाहल बसरो व तका, मेरे महबूब ने मुझे इस तरह देखा है कि बेहोश होना तो दूर की बात है, मेरे मुस्तफा ने पलक भी नहीं झपकी है, पलक झपके देखा है। मुस्तफा की आंख कुछ और है, नबियों की आंख कुछ और। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या अल्लाह, जलसे मेराजुन नबी, जिंदाबाद, फैज़ाने मुफ्ती आज़म हिंद, जिंदाबाद। जरा देखो मुस्तफा ने कितने करीब से। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह ने पूछा हबीबा सफर पर आए हो, हबीब हबीब से मिला है, कुछ तोहफा भी लाए हो? अर्ज करते हैं बारे अल्लाह मैं कहाँ से आया, मैं एक बंदा क्या ला सकता हूँ, तुझे क्या हाजत, तुझे क्या जरूरत। अत्तहिय्यातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ऐ मेरे रब मोहम्मद ने जितने सजदे किए हैं तो वो मैं लेकर आया। अल्लाह अल्लाह, सारी बदनी माली इबादत मौला सब तेरे हुजूर लाया, इसे कबूल फरमा। अल्लाह की तरफ से आवाज है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, नबी तुम सलामत रहो, नबी तुम सलामत रहो। आका ने अर्ज किया सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, हम पर भी सलाम की हो, नेक बंदों पर भी सलाम की हो। अल्लाह अल्लाह, फरिश्ते खड़े थे पुकार थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। गवाही दे दी, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, कहा बंदो जब तक ये पढ़ नहीं लोगे नमाज मुकम्मल नहीं होगी, जब तक याद पढ़कर मुस्तफा से मुलाकात का जिक्र करोगे तब हमारी नमाज मुकम्मल। सुभान अल्लाह, अल्लाह जाने लगे तो कहा महबूबा तुमने तो तोहफा पेश कर दिया, अब हमारी तरफ से भी तोहफा देते जाओ। सुभान अल्लाह, 50 नमाज़ें ये उम्मत ने तोहफा में पेश। सुनो तोहफा अल्लाह ने लिया, अल्लाह के नबी ने लिया और अल्लाह की बारगाह से वापस छठे आसमान पर मूसा मिल गए, जिन्होंने 9 मर्तबा कहा था हमें दिखा, मिल गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या लाए हैं, कहा 50 नमाजों का तोहफा है। अर्ज करते इरजा इला रब्बिका फस्अलहु तखफीफ फइन्न उम्मक
उम्मतक ला युतीकूना ज़ालिक। अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी, रब की बारगाह में वापस जाइए, कुछ कम कराइए, आपकी उम्मत 50 नमाज़ें नहीं पढ़ सकती। अल्लाह के नबी फिर वापस तशरीफ ले गए। अर्ज किया बारेला 50 नहीं पढ़ सकती, 5 कम कर दिया। फिर वापस आए, फिर वही बात, 9 मर्तबा आए और गए। आखिरी मर्तबा जब कहा कि ये भी नहीं पढ़ पाएंगे, मुझे बहुत तजुर्बा है, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मुझे अपनी उम्मत का बहुत तजुर्बा है, नहीं पढ़ पाएंगे, ये सोएंगे। अल्लाह के नबी कहते अब मुझे हया आती है, अब मुझे हया आती है। मैं अपने उम्मतियों से ये उम्मीद रखता हूँ कि अब मुझे रुस्वा नहीं होने देंगे, अल्लाह के इस तोहफे को वो ज़ाया नहीं होने देंगे। अल्लाह ने तोहफा दिया है, अब मैं माफ नहीं करा सकता, मुझे हया आती। कितने मरतबा जाऊं, सूफिया भागे आ गए। मुझे बताओ, सूफिया कहते हैं क्या अल्लाह को नहीं मालूम था कि 5 ही देना है? अल्लाह को जब मालूम था कि 5 देना है तो 50 क्यों? सूफिया ने बड़ा अच्छा नुक्ता लिखा, फरमाते हैं मामला ये था कि 9 मर्तबा हजरत मूसा ने कहा था देखा देखा, नबी की दुआ टाली नहीं जाती, नबी की दुआ रद्द नहीं होती। हजरत मूसा से कहा छठे आसमान पे खड़े हो जाओ, तुम डायरेक्ट तो नहीं देख सकते हो मगर मुस्तफा की निगाहों में देख सकते हो। तुम नमाज कम करने के बहाने मेरे नबी को लौटाते जाना, मुस्तफा मुझे देखते जाएगा, तुम मुस्तफा को देखते जाना। छठे आसमान पे खड़े हो जाओ, मुस्तफा आएंगे, 9 मर्तबा मुझे देखेंगे, आंखों में जलवे बसाएंगे, तो उन्हीं जलवों को देखते चले जाना। और दुनिया ने ये जान लिया कि मुस्तफा की मेराज ये है कि वो खुदा को देखे, और मूसा की मेराज ये है कि वो मुस्तफा। कुछ लोग फिर खबासत करने लगते, आप कहेंगे हुजूर को मालूम नहीं था वरना पहले ही 5 करवा लेते। अल्लाह को मालूम नहीं था, ये भी तो सवाल हो सकता था। लेकिन कहेंगे घर देखो हमारा पता ही नहीं था कितनी पढ़ना है। हम सुन्नी हैं, हम इश्क वाले हैं, और इश्क वाले का मामला जानते हो, महबूब में ऐब पसंद नहीं करता। मैं यहाँ एक दूसरी बात कहूँगा, एक आशिक हो गया और उसकी महबूबा गंजी, बाल नहीं, लोगों ने कहा तुझे इश्क हुआ है, इश्क तो बाल ही नहीं है, ऐब है ये ऐब। आशिक जलाल में आ गया, तुम मेरी निगाह से नहीं देखते हो इसलिए ऐब मालूम होता है, मगर मुझसे पूछो तो जरा बताओ क्या चांद के भी कहीं बाल होते हैं? चांद के भी बाल होते हैं। अरे आशिक ऐब नहीं देखता है, उसे महबूब का हर ऐब की हुनर नजर आती है। हम आशिक हैं, हम आशिक, तुम्हें इश्क मिला ही नहीं, तुम तो हर जगह कीड़े निकालते हो। लेकिन उलमाए अहले सुन्नत ने कहा ये जो बार बार आ रहे थे इसकी वजह जानते हो तो सुनो, ईमान ताज़ा करो। पहली मर्तबा अल्लाह ने बुलाया तो गए, दोबारा किसने बुलाया? किसी ने नहीं। मुस्तफा फिर गए, 9 मर्तबा गए, ताकि दुनिया को अल्लाह ने कहा सुन लो, मेरे महबूब का मकाम यह है कि वो मेरे पास बुलाएंगे, कब भी आ सकते हो, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से भी आ सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं है, वो जब चाहे हमारी बारगाह में आ जाए। ये तो मुस्तफा का कमाल है। दूसरी मर्तबा किसने बुलाया था? किसी ने नहीं। पहली मर्तबा तो गए थे, दोबारा भी गए, 9 मर्तबा गए। दुनिया जान ले हबीब का हाल ये है
کہ حضور لامکان سے چلے تھے، یہ تو ان کا ہی گھر ہے، وہ اپنے گھر میں بلائی بھی جا سکتے ہیں مگر بلائی بھی جا سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پھر دوبارہ جب تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، جبریل امی سے کہا جبریل امی معاملہ اتنا بڑا ہے، کل میں نے خبر دی تو کون مانے، اتنے سے وقت میں ہزاروں سال کا سفر، مجھے تو نہیں لگتا کہ مکہ میں کوئی مانے گا۔ جبریل امی مسکراتی ہے، کہا اللہ نے پہلے بتا دیا ہے، ابھی گھبراؤ نہیں، تم جاؤ اعلان کرو، کوئی مانے نہ مانے صدیق اکبر پہلے صدیق اکبر پہلے مانیں گے۔ اور جب صبح اعلان کیا ہے تو ابو جہل آ گیا، کہا صدیق سنا ہے اب بھی مانو گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آسمانوں میں چلے گئے تھے رات میں اور واپس بھی آ گئے۔ کہا کون کہہ رہا ہے؟ کہا وہی مصطفیٰ کہہ رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے ایک لمحہ نہیں لگایا، فرمایا اگر مصطفیٰ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں، ایک لمحہ نہیں لگا۔ کفار ہنگامہ کٹ گیا، موقع مل گیا، آج ان کو جھوٹا ثابت کر سکتے ہیں۔ پوچھنے لگے اچھا بتاؤ ہمارے جو قافلے گئے ہیں بیت المقدس کی طرف، تم تو گزرے ہو، کہاں ہیں؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر میں ٹرین سے سفر کروں اور بھپور شریف تک جاؤں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں ہر دکان دیکھ رہا ہوں، لیکن ہے وہ جانتے تھے نبی ہیں جہاں ہم نہیں دیکھتے وہاں مصطفیٰ دیکھتے ہیں۔ بتاؤ، حضور نے کہا ایک قافلہ مقام روحہ میں ہے، ایک قافلہ ذی فجا میں ہے، تیسرا قافلہ تنویر میں ہے۔ کہا اچھا یہ بتائیے یہ پہلا قافلہ کب آئے گا؟ حضور نے فرمایا جیسے ہی سورج نکلے گا پہلا قافلہ آ جائے گا۔ دوسرا کہا جیسے ہی سورج بیچ میں پہنچے گا دوسرا، اور تیسرا جب سورج غروب ہونے لگے گا اس سے پہلے تمہارا تیسرا قافلہ آ جائے گا۔ اب تاریخ کو جا کر دیکھیے، تاریخ کہتی ہے کہ کفار رات ہی میں جا کر مشرق کی طرف منہ لگا کر بیٹھ گئے، سورج جہاں سے نکلنا ہے، بیٹھ گئے کہ آج وقت ہے، سورج اگر نکل ہے اور قافلہ نہ پہنچا ہم کہہ دیں گے نبی ہے نہیں۔ پہنچ گئے ایک طرف، تاریخ کہتی ہے جب وہ یہاں پہنچے تو جہاں سے قافلے آتے تھے صحابہ اس طرف بیٹھ گئے، سبحان اللہ، صحابہ اس طرف بیٹھ گئے۔ یہاں کفار ہے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، یہاں عاشقان مصطفیٰ ہے، کہتے ہیں یہاں جیسے ہی سورج نکلنے کی باری آئی، ایک کافر بولا سورج نکل آیا، وہاں ایک صحابی بولے قافلہ پہنچ گیا، قافلہ پہنچ گیا ہے۔ اللہ اللہ، سارا ماجرا رکھا رہ گیا۔ دوپہر کا انتظار کیا، دوپہر میں آ گیا، اب سورج ڈوبنے کا معاملہ۔ تاریخ کہتی ہے سورج ڈوبنے ہی والا تھا مگر اس قافلے کو درمیان میں کچھ کام پیش آ گیا، وہ رک گیا اور یہ خطرہ ہو گیا کہ سورج ڈوب جائے، کافر کے بس ڈوب جا، تھوڑا سا رہ گیا وہ بھی ڈوب جا۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا بات حبیب کی ہے، سورج رک جا جب تک قافلہ نہ آ جائے تجھے ڈوبنے کی تو اسے خدا برباد کر دے گا۔
غدار جو ڈوبنے کی کوشش کی، جب تک مصطفیٰ کی بات پوری نہ ہو جائے تجھے ڈوبنے کی اجازت قافلہ آ گیا۔ سبحان اللہ، کیسے کیسے مناظر ہیں۔ میں آخری بات کہوں اور سکی چاہوں گا، یہ تو اس دور میں مصطفیٰ نے سمجھا دیا، ہر دور میں لوگ کہتے ہیں کیسے گئے، حضرت نے اس پر توجہ چاہتا جی عطا ہو کیسے گئے۔ فلسفہ اگر کسی نے پڑھا ہو فلسفی، تو وہ فلسفی والے جانتے ہیں قدیم جو پرانے فلسفر گزرے ہیں ان کا عقیدہ یہ تھا آسمان ٹوٹ نہیں سکتا، بہت مضبوط ہے، اس میں نہ خلق ہے نہ التیام ہے۔ یہ الفاظ پڑھائے جاتے ہیں، خلق اور التیام، ٹوٹ نہیں سکتا۔ پھر حضور گئے کیسے؟ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان سے گئے کیسے؟ جب ٹوٹ نہیں سکتا تو گئے کیسے؟ اس پار سے اس پار کیسے ہو گئے جب وہ مضبوط ہے؟ اب علماء سمجھاتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، معجزہ ہے، اللہ نے چاہا، لیکن کیا ہر کسی کی سمجھ میں آتا ہے؟ تو ایمان والوں کا حصہ ہے، کہہ دیا تو کہہ دیا، اللہ نے کہہ دیا تو ہو گیا۔ یؤمنون بالغیب، ہم بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ مصطفیٰ نے جو کہہ دیا ہم حق مان لیتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں کا معاملہ الگ ہے۔ اللہ والے دہلی کی سرزمین، جامع مسجد، ایک طرف کچھ اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں اور دوسرے کونے میں خواجہ رسول نما قادری بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، خواجہ رسول نما، انہیں اس لیے رسول نما کہتے تھے کہ اگر کوئی عاشق آتا تھا کہتا تھا مجھے حضور کو دیکھنا ہے تو وہی وہ کپڑا اٹھاتے اور کہتے حضور کو دیکھنا۔ اتنا مقام تھا حضور کی بارگاہ، ان کا نام ہی رکھ دیا رسول نما، جو رسول کو دکھا دیتے ہیں۔ ایک طرف وہ بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، استاذ بچوں کو فلسفہ سمجھا رہا ہے کہ یہ جو آسمان ہے یہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ ایک طالب علم نے اعتراض کر دیا، حضرت اگر ٹوٹ نہیں سکتا تو حضور کیسے چلے گئے؟ اسٹوڈنٹ ہے کہ حضور گئے کیسے؟ استاذ نے یہ دلیل وہ دلیل، مگر بچہ ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کے سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہا، مطمئن نہیں ہو رہا دلیلوں سے۔ خواجہ رسول نما کو چلا فرمایا سمجھتے نہیں، آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ مصطفیٰ کیسے گئے، میں سمجھاتا ہوں۔ کہتے ہیں انہوں نے کہا بچوں سے، یہ جو مسجد کی چہار دیواری اتنی بڑی بڑی آپ نے دیکھی ہے، اتنی چوڑی چوڑی چہار دیواری، کہا اس پر چڑھ جاؤ۔ سارے بچوں کو اس پر چڑھا دیا۔ اتنی موٹی دیوار، پتھر کی دیوار، نہ یہاں کی چیز یہاں جا سکتی ہے نہ یہاں کی چیز یہاں آ سکتی ہے۔ کہا چڑھ گئے؟ کہا ہاں۔ کہا مجھے دیکھو، تاریخ کہتی ہے آپ چھڑی لیے ہوئے تھے، چھڑی گھماتے ہوئے دیوار کے اس پار گئے، چھڑی گھماتے ہوئے دیوار کے اس پار آئے۔ کہا نادانوں دیکھ لو، مصطفیٰ اس طرح گئے اور اس طرح تو مصطفیٰ کے قدموں کی دھول ہے، کیا مجال ہے کہ مصطفیٰ کو روک لے؟ یہ مصطفیٰ کی کائنات ہے، وہ جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، مصطفیٰ کو کوئی چیز نہیں روک سکتا۔ ہمارا سنو ایسے گئے تھے، اب فلسفہ سمجھ میں آ گیا۔ اللہ 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 والے بھی کیا ہوتے ہیں ایسے سمجھاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نماز کا تحفہ دیا اور حضور نے یہ بھی کہا تھا کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ انداز کیا یہ امت اتنا بھی نہیں کر سکتی کہ رسول اللہ کا لیا ہوا تحفہ سنبھال کر رکھے؟
یہ وہ تحفہ نہیں ہے کہ جو آپ پھینک دیں گے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اس لیے کہ خدا نے تاریخ نہیں دیا، مصطفیٰ کے ہاتھوں سے دلوایا ہے، ان ہاتھوں کی لاج رکھ لو، اس لیے کہ خدا پوچھے گا میرے حبیب نے اپنے ہاتھوں سے جو تمہیں تحفہ دیا تھا بتاؤ وہ تحفہ کہاں چلا گیا ہے، تمہیں وہ تحفہ دینا ہوگا۔ اسی لیے اتنا اہم تحفہ تھا کہ جب مصطفیٰ یہاں سے جانے لگے، دروازے پر ملک الموت کھڑے ہیں، آواز آئی، جبریل امین سے پوچھا جبریل کون دروازے پر ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ موت کا فرشتہ کھڑا ہے، اجازت مانگ رہا ہے، اجازت مانگ رہا ہے۔ فرمایا اجازت دو۔ فرشتے آئے، حضرت اسرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ آپ سے پہلے کسی سے اجازت لیا تھا نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت لیا، خدا نے کہا ہے مجھ سے کہ میرے محبوب کو ہاتھ نہ لگا دینا، پہلے پوچھ لینا، آنے کا ارادہ ہو تو چھونا اور نہ ہو تو مصطفیٰ کو رہنے دینا، جب چاہے رہے جب چاہے رہے۔ نبی ہماری طرح، نبی ہماری طرح، نادانوں تمہارا حال یہ ہے، استنجا کر رہے وہ موت آ جائے تو فرشتہ رکتا نہیں ہے، وہی دبوچ لیتا ہے، یہ مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے کہا ہے ہاتھ نہ لگا دینا بغیر پوچھے، اگر اجازت ہو تبھی ہاتھ لگانا۔ اس وقت جانتے ہو آخری وقت تھا، اور آخری وقت میں ایک باپ اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہے اور ایک نبی امتی کو وصیت کرتا ہے۔ پڑھیے آخری وقت میں مصطفیٰ کے الفاظ تھے، الصلاۃ الصلاۃ، میری امت سے کر دینا کہ نماز پڑھتی رہے، نماز پڑھتی رہے، نماز کو ضائع نہ کرے۔ یہ آخری وصیت تھی۔ مجھے بتاؤ جو بیٹا اپنے باپ کی وصیت نہ مانے اسے نالائق بیٹا کہا جاتا ہے، جو امتی مصطفیٰ کی وصیت نہ مانے اس امتی کو لائق امتی نہیں کہا جاتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے مصطفیٰ کے آخری الفاظ الصلاۃ الصلاۃ، امت سے کہو کہ نماز پڑھتی رہے، امت سے کہو کہ نماز پڑھتی رہے۔ یہ تحفہ مجھے آسمانوں سے ملا تھا، ورنہ زکات زمین پر فرض ہو گئی، حج زمین پر فرض ہو گیا، لیکن نماز اتنی اہم تھی کہ زمین پر نہیں دی گئی، آسمانوں پر بلا کہو امت سے نماز پڑھتی رہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم آپ نماز پڑھتے رہے۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم۔